لیتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. 28ویں پارے کی آخری آیات ہیں. اللہ نے دو کافر عورتوں کی مثال دی کافروں کے لیے اور دو مومن عورتوں کی مثال دی مسلمانوں کے لیے. ایک فرعون کی بیوی کی جس کا تفصیلی بیان گزر چکا، دوسری حضرت مریم کی. تو بیان میں نے پچھلے ہفتے اس پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کو پیدا کرنے کے لیے اس زمانے میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس کا انتخاب کیا. اس سے کچھ خاندان کی اور نسب کی بحث تھی کہ بعض خاندان اچھے ہوتے ہیں اور بعض لوگ خاندانی اعتبار سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پست ہوتے ہیں. اصل تو اسلام میں اعمال ہی ہیں. ہندوؤں میں جو خاندانی ایک تفریق ہے، اونچی ذات اور نیچی ذات، تو ان کا مقصد ہے جو اونچی ذات ہے وہ ہمیشہ کے لیے اونچی ہی ہے، چاہے وہ کتنے ہی نچلے کام کرنا شروع کر دیں، اور جو نیچی ذات ہے وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گی چاہے وہ کتنے اچھے ہو جائیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اونچی ذات تھی. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ظاہر ہے جس نے قربانیاں دی ہوں تو پھر اس کی اولاد میں بھی یہ اثرات آتے ہیں. اور اگر اولاد نہیں ہے، اپنے باپ کی پیروی نہیں کی اولاد نے، تو اللہ نے ان کے لیے وعدہ نہیں کیا. جبکہ ہندوؤں میں جو اونچی ذات ہے وہ اونچی ہی رہے گی. میرے پاس تو ہر طرح کے فون آتے ہیں نا، تو اس میں ہندوؤں کی جو اونچی ذات کے بعض لوگ ہیں ان کے لیے اسلام قبول کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان میں تکبر ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہم چونکہ اونچے ہیں، ہمارا مقام ہندو مذہب میں اونچا ہے، تو ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم تو ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سب مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ بڑی رکاوٹ ہے. ہندوؤں میں جو کم ذات سمجھی جاتی ہے اس کے لوگ اسلام زیادہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں آتے ہی ان کو عزت مل جاتی ہے، اور وہ اپنے مذہب میں رہتے ہیں تو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، ہمیشہ غلام کے غلام ہی رہیں گے وہ. تو اسلام نے اس بات کا اعتراف ضرور کیا ہے کہ بعض خاندان خاندانی اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، بعض کمتر ہوتے ہیں، مگر اسلام نے عبادات کے معاملے میں تفریق نہیں کی ہے. مسجد میں پہلی صف میں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں ذات پات نہیں چیک کی جاتی کہ یہ سید ہے تو یہ یہاں کھڑا ہوگا، یہ غیر سید ہے تو یہ تھوڑا سا وہاں کھڑا ہوگا، پیچھے جائے گا. ان کے ہاں یہ تفریق بھی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کچھ خاندان اعمال کے لحاظ سے، اچھائیوں اور خوبیوں کے لحاظ سے، اور کچھ ان میں گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، ان اعتبار سے وہ اچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہر قوم میں ہر قسم کے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے یا بہت بڑا عہدہ دینا ہوتا ہے تو عام طور پر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس کے لیے اچھے خاندان کی سلیکشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ خاندانی اثرات ان میں آتے ہیں. تو اللہ نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا جب فرمایا آخری نبی کو، تو میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے کیسے اچھے سے اچھے خاندانوں کی سلیکشن ہوئی ہے، اور ان خاندانوں کو اچھا کیوں کہا جاتا تھا اس کی بھی وجہ میں نے بیان کی تھی. غیرت تھی ان میں، چاہے کافر تھے مگر غیرت مند تھے، وعدے کے پکے تھے، بات کے سچے تھے، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا ضروری سمجھتے تھے، بہادر تھے،
بے انتہا سخی تھے، کافر ہو کے بھی بہت سخی تھے، اور ایسے تھے کہ جب انہیں مدد کے لیے پکارا جاتا تو اس زمانے کی جو شاعری ملتی ہے اس میں یہ کہ جب مجھے مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے، تو میں مدد کرتا ہوں، چاہے بلانے والا ظالم ہو یا مظلوم ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگرچہ یہ بری بات ہے، لیکن ایک اس میں اچھائی کا پہلو بھی ہے کہ جب مجھے بلا لیا تو اگر میں جواب نہیں دوں گا تو اس سے میرا بزدل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ میں لڑتا ہوں، اگر مجھے مظلوم نہ ملے نا مدد کے لیے، یعنی مظلوم کی مدد کے لیے میں ظالم سے لڑتا ہوں، اگر مظلوم نہ ملیں تو پھر میں مظلوموں سے ہی لڑنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے اندر ایسا خون ہے رگوں میں دوڑتا ہوا، اور بہادری اتنی ہے کہ مجھے لڑائی چاہیے، لڑائی، فائٹ چاہیے۔ تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی ظالم ملے تو اس کے خلاف لڑوں، جب کچھ دن سے ظالم نہ ملے تو پھر یہ تو میری پیاس ہے، یہ تو میری جسمانی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں فائٹ کروں، تو میں مظلوم ہی پہ اور ظلم شروع کر دیتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ تلوار لے کے اسی کو گلا کاٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں میں بہادری تھی، غیرت تھی، مظلوم کا گلا کاٹنا حرام ہے، بری بات ہے، لیکن اسلام نے ان لوگوں کی اس غیرت کو اور بہادری کو صحیح رخ دے دیا۔ اگر یہ چیزیں پہلے سے موجود ہی نہ ہوں تو رخ کہاں سے دو گے؟ یہودیوں میں نہیں تھی، یہودی تھے منافق، دو نمبر لوگ تھے۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، مگر بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کر کر کے پست ذہن کے ہو چکے تھے۔ عرب نے کسی کی غلامی نہیں کی کبھی بھی۔ جو غلام قوم ہوتی ہے نا، ہر وقت یسر جی سر یسر جی سر یسر جی سر، چاپلوسی اور مکھن لگانے والی، تو اس کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ پست۔ اس میں سردار بننے والی صلاحیت اور اس میں یعنی پالیسیاں بنانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پالیسی ساز نہیں ہوتے، پالیسیز کو بنایا نہیں کرتے، ان کے اوپر تو پالیسیاں تھوپی جاتی ہیں، جیسے ہم لوگ آج کل چل رہے ہیں۔ مسلمان قوم دنیا پالیسیاں بناتی ہے اور ہمارے سروں کے اوپر تھوپتی ہے، ہماری اپنی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں قرضے کی ضرورت نہیں ہوتی تو گن پوائنٹ پہ ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے کہ لو، تاکہ ہم غلام بنے، اور پھر سود لگا لگا کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا، اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، تو اس وقت IMF کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں آ کے غور کیا کہ یہ ملک سونے کے نوالے کھائے گا، ان کو کسی طرح قرضہ دو، ان کو قرضوں میں جکڑو کسی طریقے سے۔ یہ باقاعدہ پالیسیاں ہوتی ہیں، قرضہ دے دے کے ان کو پتا تھا کہ حکمران خود کھا جائیں گے، دیں گے نہیں، قوم مقروض بنتی چلی جائے گی، ورنہ ہمارے ملک کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ پیدا ہو رہا ہے، سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال غلامی میں جب ہے نا انسان کا ذہن کیا ہو جاتا ہے؟ بس اب دیکھو ہم غلام بن گئے، اب ہمیں کیا ہے، اپنے مذہب سے ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی بری چیزیں بھی ہمیں اچھی لگتی ہیں اور اپنی اچھی بھی ہمیں بری لگتی ہیں۔ عجیب دماغ بن گیا ہے۔ چلو ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو اچھی لگنی چاہیے، اچھائی تو کسی میں بھی ہو اچھی لگنی چاہیے۔ وہ لوگ اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ چیزیں تو ان میں بے انتہا بری ہیں، ہمیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو وہ میں بھی نہیں اس طرف جاؤں گا، لیکن یہ پست ذہنیت ہے، پست ذہنیت۔ ہماری عورتوں کا لباس اچھا ہے، ان سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، بہن بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، ماں ہمیں ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، بیوی بیوی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں تو ایسا لباس ماں ہمارے ہاں پہن کے بیٹے کے سامنے نہیں آ سکتی، ان کے وہی جناب آدھے آدھے کپڑے ہیں اور وہ بیٹے کے سامنے ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بھائی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ ایسا غیرت، حیا، شرم سب ختم، جنازہ نکل گیا اس کا۔ اب تو لوگ ان کی خودکشیوں کو بھی فالو کر رہے ہیں کہ انگریز کیسا ٹینشن فری لائف گزارتا ہے، ذرا سی ٹینشن آئی، اب یہ نہیں کہ ہماری طرح صبر کر رہا ہے، تبلیغ میں چلے لگا رہا ہے، سروزے لگا رہا ہے، کبھی جمعرات اجتماع جا رہا ہے، کبھی ریون جا رہا ہے، کچھ روحانی سکون مل جائے مجھے، کبھی علماء کے بیان سن رہا ہے، کبھی وظیفے پڑھ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنی ٹینشن، انگریز کیا کرتا ہے یار، لائف کو انجوائے کرو، انجوائے نہیں ہو رہی ٹھا کر کے ختم کرو اس کو۔ یہ بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ فیشن آ رہا ہے وہاں سے۔ کیا کرنا ہے ایسے زندگی، مزے ہی نہیں ہے، غریب آدمی۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے،
بچپن پرانی بات ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ غریب آدمی کو مر جانا چاہیے. دنیا دار تھے نا، دین نہیں تھا. کہتے غریب آدمی کو مر جانا چاہیے، یعنی غربت اتنا بڑا عیب ہے کہ آپ کے پیسے نہیں تو مر جاؤ، یہ زیادہ اچھا. کیا ادھر ہر وقت ٹماٹر کے لیے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، پان گٹکے کے لیے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے. تو وہ تو بیچارے اللہ نے ان کو جتنا علم دیا اس دنیا ہی ہے نا، دنیا ہی ہے. دنیا کو مسافر خانہ تو سمجھتے نہیں ہیں. اگر غربت عیب ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھوڑی ہوتے. گھر میں 40 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. ہمارے ہاں اگر 40 دن چولہا نہ جلے تو اس کا مطلب ہے گیس نہیں آ رہی، یہی مطلب ہوگا نا. لیکن نبی کے گھر جو چولہا نہیں جلا اس لیے کہ پکانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو چولہا جلا کے کیا کریں گے. صرف کھجور آ جاتی تھی، وہ کھجور کھا لی، پانی پی لیا، کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، کھجور کھا لیا، اسی پہ زندگی گزر رہی تھی. اور وہ بھی ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے کھجوریں کھا رہے ہوں، چند نوالے کھجور کے مل گئے بس صحیح ہے. کھجور ہے بڑی طاقتور چیز، 2 نوالے بھی کھجور کے مل جائیں تو سارا دن گزارا ہو جاتا ہے. تو پست جو آدمی ہے نا، جو غلامی میں زندگی گزارے، جب تک مسلمانوں کی خلافتیں تھیں، حکومتیں تھیں، لوگ ان سے آ کے پوچھا کرتے تھے چیزیں. لوگ ان سے آ کے، میں نے ایک بیان ہے میرا مسلمان سائنسدانوں کی خدمات، وہ ضرور سنیے اگر یوٹیوب پہ موجود ہے. کیسے ہماری لائبریریاں تھیں، گورے ہم سے آ کے لے کے جاتے تھے کتابیں. ہم سے انہوں نے ریاضی سیکھا، میتھمیٹکس ہم سے سیکھا، ٹریگنومیٹری ہم نے گوروں کو سکھائی، علم فلکیات ہم نے گوروں کو سکھایا، ہواؤں میں اڑنا ہم نے سکھایا، ریاضی ہم نے سکھائی، میڈیکل سائنس ہم نے سکھائی، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کیسے اس میں دیکھنے کا پروسیس ہے، آنکھ کیا کیا عمل کرتی ہے، یہ ہم نے سکھایا گوروں کو. آج بھی انگریزی میں بہت ساری سائنسی اصطلاحات ایسی ہیں جو اصل میں عربوں نے وضع کی تھیں، عربوں نے، وہی انگلش میں گھوم کے تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ وہ انگلش میں اس کا تھوڑا سا تلفظ تبدیل ہو گیا. یہ جو میں اکثر بتاتا ہوں نا، ایڈمرل کس نے بنایا؟ سب سے پہلے ایڈمرل جو تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑا بنایا تھا. اور اس کے جو بحری بیڑا تھا اس میں یہ پورا ایک نصاب تھا کہ وہ سمندر پہ پوری فوج کیسے چلے گی، سفر کیسے کرے گی سمندر پہ. تو اس کے جو امیر تھا اس کو امیر البحر کا نام دیا. امیر البحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر امیر کا معنی امیر. تو وہی امیر البحر ہوتے ہوتے ایڈمرل بن گیا. ٹھیک ہے نا، ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی سے تبدیل ہو کر گئے. تو اب ہم تو کچھ ہے ہی نہیں بیچارے، فارغ ہو گئے. پھر بھی ایک بات بتاؤں، پھر بھی ہم اتنے غلام نہیں ہیں جتنے بیچارے دوسرے اسلامی ملک بن چکے ہیں. پاکستان میں پھر بھی بہت دم خم ہے اس کی، پھر بھی کم از کم ڈیفنس کی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنی ہیں. اس میں یہ کسی پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتا، یعنی کسی کے سہارے نہیں جیتا. اتنی ترقی کی ہے. چھوٹی سی بات کر کے میں پھر اپنے موضوع پر چلتا ہوں. پاکستان نے جو ڈیفنس کے اعتبار سے میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی، ایٹمی ٹیکنالوجی بہت سے ملکوں سے بہت اچھی ہے وہ. اب آپ اس پر حیران ہوتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی چھوڑو باتیں ہوتی ہیں ملک قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے کہ ہمارے میزائل یہاں سے اسرائیل تک جا سکتے ہیں. کیوں جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ گٹکا تو ایک صحیح طرح بنا نہیں سکے. گٹکے بھی انڈیا سے آتے ہیں. انڈیا کا گٹکا کھاؤ اور یہاں کا کھاؤ، پتہ چلے گا زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم میزائل کیسے بنا رہے ہیں؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایٹم بم ایسا کہاں سے آ گیا جو اتنا انڈیا سے بھی زیادہ اچھا بم ہے ہمارے پاس. شب برات کے پٹاخے انڈیا کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن بم کس کے اچھے ہوتے ہیں؟ وہ پاکستان کے پاس اچھے ہیں. تو میزائل کی ٹیکنالوجی ہماری ان سے 1000 گنا بہتر ہے. تبھی تو انڈیا ڈرتا ہے. آبادی کے لحاظ سے انڈیا کی فوج تو ہماری فوج سے بہت بڑی ہے. اگر زمینی جنگ ہوتی ہے تو ان کے 5-5, 6-6 فوجی، ہمارا ایک فوجی ہوگا. آبادی ان کی زیادہ ہے، آبادی کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، تو خود بخود افرادی قوت بڑھتی ہے، فوجی قوت بڑھتی ہے. لیکن ٹیکنالوجی میں ہم ان سے آگے ہیں. تو اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں 2 سپر پاوریں لڑی آ کے افغانستان میں. رشیا بھی آ کے لڑا ہے اور امریکہ ابھی تک فائٹ کر رہا ہے. تو رشیا کی ٹیکنالوجی بھی انتہائی بلند ٹیکنالوجی ہے اور امریکہ کی تو ہے ہی ہے. تو یہ دونوں ٹیکنالوجیاں وہاں سے یہاں پارسل ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ ادھر سے ادھر امریکیوں کی پینٹیں تک، شرٹیں تک وہاں سے ادھر آئی ہیں.
ظاہر ہے کچھ امریکی تو وہاں بھی قتل ہوئے نا بہت بڑی تعداد میں, تو ان کی پینٹیں تک یہاں لنڈا بازار میں بکی ہیں, پینٹیں بکی ہیں. ان کے ہیلمٹ جو 8-9 لاکھ کے ہیلمٹ ہوتا ہے, اس کا امریکی فوجی جو سر پہ ہیلمٹ رکھتا ہے, وہ صرف ہیلمٹ نہیں ہوتا, اس میں ایسے ایسے وائرلیس ہوتے ہیں, ایسے ایسے آلات ہوتے ہیں کہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے. وہ امریکیوں خود اس سے اندازہ لگا رہا نا, امریکہ کا ہیلمٹ ہے وہ امریکہ کا ہیلمٹ ہے. وہ فوجی کے اوپر جب ہیلمٹ فٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہت کچھ ہے اس کے اندر. وہ سارے ہیلمٹ, وہ ساری ان کی ٹیکنالوجی میزائل کی اور یہ سب کچھ ریڈار, یہ ساری کہاں یہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے پاکستان آئی. تو ان لوگوں نے پڑھا ہے اس کو, یہاں کے سائنسدانوں نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے سائنسدان ہیں جو بڑے, یعنی جو جن کا یہ جو میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی سے جو ریلیٹڈ جن کا کام ہے, وہ سارے مذہبی ہیں. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, سارے دیوبندی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ فرقہ وارانہ بات اچھی نہیں ہے, دیوبندی بریلوی سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہیں, ٹھیک ہے, یعنی سارے ہمارے علماء کو فالو کرتے ہیں. تو بالکل وہی عقائد ہیں ان کے جو ہمارے ہیں. بڑے ہمارے علماء سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ ابھی جامعۃ الرشید میں آئے تھے 2-3 ایٹمی سائنسدان, ان کو بلایا تھا. اتنی بڑی بڑی ان کی داڑیاں. وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بہت قریبی لوگ تھے. جامعۃ الرشید میں جب ان کا بیان ہوا ہے تو جو طلبہ بیان سننے والے کہہ رہے تھے ہمیں لگ نہیں رہا تھا کوئی سائنسدان بیان کر رہا ہے, ہمیں لگ رہا تھا کوئی مولوی صاحب ہے جو بیان کر رہے ہیں. ایسی ان کی مذہبی سوچ ہے. اور یہ بتاتے تھے کہ اگر یہ مذہبی سوچ نہ ہوتی اور آخرت کا جذبہ نہ ہوتا تو ہم ڈیفنس کے معاملے میں اتنی ترقی کر نہیں سکتے تھے. نہیں آ رہی بات؟ یہ تو جب تک شہادت کا جذبہ نہ ہو, اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو, اتنی میں, ورنہ ہمارے ہاں محنت کرنے والے کو ملتا کیا ہے. بات یہ نا کہ میں اتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی, آپ اگر امریکہ چلے جاؤ وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا, وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. ہم لوگ تو پہنچاتے ہی نہیں ہیں کہیں بھی. ہم تو بیچارے کی پتہ نہیں سائنسدانوں کی تنخواہیں بھی ٹائم پہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی, یہ تو وہ اندر کا حال اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ جب تک اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو یہ کام ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں, لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاور میں, طاقت اور قوت میں بہت الحمدللہ آگے ہیں. اور اتنا آگے ہیں کہ دنیا کے جتنے اسلامی ممالک ہیں وہ ان کی نظریں کس پہ لگی ہوتی ہیں؟ پاکستان. سعودی عرب پاکستان کو دیکھ کے جی رہا ہے, پاکستان کے سہارے جی رہا ہے. تو ہم, یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی جتنی حفاظت پاکستان نے کی ہے دنیا کے کسی ملک نے اتنی حفاظت نہیں کی ہے, اور آج بھی کر رہا ہے. بعض چیزیں تو آفیشلی ہوتی ہیں, نظر آ رہی تھی, بعض چیزیں گریوی میں چل رہی ہوتی ہیں اندر اندر, ٹھیک ہے نا, شلوار قمیض میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں کہاں اثرات ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کیا تھی؟ غلام قوم. تو غلامی میں رہتے 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 نتیجہ کیا نکلا؟ اتنی پست سوچ کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنے پیغمبر کو بڑا ستایا. وہ بہادری ختم ہو چکی تھی. پھر بت پرستوں میں رہ رہ کے شوق وہی گائے کی پوجا کا. توحید پرست تھے. جیسے ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے نا ہندوستان میں, تو ہمارا مذہب بالکل الگ, ہندوؤں کا الگ, مگر بہت ساری چیزیں ہم کس کی لیتے ہیں؟ ہندوؤں کی. جہیز کے معاملے میں ہندو بن جاتے ہیں, بارات کے معاملے میں ہندو بن جاتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی ہندوؤں سے لیے. اتنے جو جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے خاندانوں میں, اور بہت ساری چیزیں, وراثت نہ دینا, یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہندوؤں سے آ رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جتنی ان میں ہے اتنی نہیں ہے ہم میں. تھوڑے مسلمان بھی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے ہندو بھی ہیں. بہت ساری چیزیں. پھر ایک چیز ہمارے ہاں یہ جو ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ وہ مزار سے دل لگا لینا کہ یہ بابا جی نے کچھ کریں گے یا بدھ سے, تو ایسے ہی ہمارے ہاں یہ مزار پرستی, یہ بھی کہاں سے آئی ہے؟ ہندوؤں سے آئی ہے. مسلمان مزار پرست نہیں ہوتا, مسلمان توحید پرست ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے آئی ہیں ہمارے ہاں. تو بنی اسرائیل میں بھی غلامی غلامی غلامی, اور موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کے اتنے معجزات دیکھے, اتنے معجزات دیکھے, مگر ذرا سی حضرت موسیٰ کی گرفت ڈھیلی ہوتی, بچڑے کو معبود بنا کے. پتہ ہوا کیا تھا؟ جب فرعون کو اللہ نے تباہ کر دیا, اب میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا, میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں سنا رہا, میں اس زمانے پر فٹ کر رہا ہوں اس کو کہ ہم لوگ شعبدے بازیوں سے دھوکے میں آتے ہیں
کہ یہ حضرت جی نے یہ کر کے دکھا دیا، حضرت جی نے یوں کر کے دکھا دیا. شعبدے بازیوں سے دھوکے میں آنا یہ توحید پرست لوگوں کا کام نہیں ہے. توحید پرست آدمی جتنے بھی کرتب دیکھ لے وہ کہتا ہے نظر کے دھوکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا، نظر آ رہا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا معجزہ. بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے. تو پیچھے سے سامری جادوگر تھا، ایک جادوگر تو شعبدے بازیاں کرتے ہیں نا. اس نے کیا ڈرامہ کیا، اس نے یہ کیا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں جہاں گیا تھا، جب مدد کے لیے آئے نا جبریل علیہ السلام، تو اس مٹی میں اس نے دیکھا کچھ اثرات ہیں. اس مٹی کو لے کے اور اس میں اور یہ جو فرعونی تھے نا، ان کا زیور بہت ضائع ہو گیا تھا، ان کے پاس سونا بہت تھا، وہ سارا دریا میں ضائع ہو گیا. تو سارا سونا بنی اسرائیل نے نکالا. تو اس نے وہ سونا اور مٹی اور وہ سب چیزیں ملا کے بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا سونے کا. یہاں تک تو کوئی شعبدے بازی نہیں ہے، گائے کا بچہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. اس نے کوئی ایسے ٹیکنیکل کام کیا اس کے اندر کہ وہ بچہ آواز دیتا تھا، بے ایسے آواز آتی تھی اس کے اندر. اب یہ شعبدہ ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ بھائی بڑی کلاکاری دکھائی ہے، بڑی فنکاری دکھائی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ جادوگر نے فائدہ اٹھایا، اس نے بولا یہ تمہارا خدا ہے، معبود ہے، بھگوان ہے. یہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ اللہ کو شرک بہت ناپسند ہے، یہ بچڑا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن نہیں یہ بول کیوں رہا ہے. اب دل میں عقیدے میں کمزوری تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تورات ہمارے پاس آئی بھی نہیں ہے، ہم تو جب مکلف ہوں گے تورات کے، جب اللہ کی کتاب آئے گی، ابھی تو اخپل طریقے سے زندگی گزارو. پشتوں میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے، ابھی تو اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو موسیٰ علیہ السلام ادھر تورات لینے گئے ہیں، ادھر اللہ نے کہا اپنی قوم کا حال تو دیکھو جا کے. یہ سارے مسٹنڈوں کی طرح بچڑے کے گرد سر جھکا کے ادب تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ادب کے ساتھ. یہ بھگوان ماتا ہے، یہ ہماری جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بیٹھے میں بھائی آواز آ رہی ہے، بھائی آواز آ رہی ہے. بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ روحانی آدمی ہے، گھڑی بتا دیتا ہے، جیب میں گھڑی ہے میری. گھڑی کون سی ہے؟ اس نے میرے گھڑی پہ ہاتھ رکھا، اس نے میری گھڑی کی کمپنی بتا دی کیسی ہوئے، حالانکہ میں دیکھا کہاں سے اس نے. یہ شعبدیں ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کی جیب میں کیا ہے بتا دیا، بٹوے میں کیا ہے بتا دیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شعبدے ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ ایپناٹائز کر کے دماغ پڑھ لیتا ہے آپ کا، یہ بھی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اس میں غلطی بھی ہوتی ہے، کبھی تکا بھی نکل آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا جنات اتار سکتا ہے یا آپ کا علاج کر سکتا ہے. اس کا جنات اتارنے سے، علاج سے، ان چیزوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ آواز آ رہی ہے بچڑے کی، بڑے متاثر ہوئے، بیٹھ گئے مسٹنڈوں کی طرح. جو ہے نا وہ عاکف بن کے، اعتکاف کہتے ہیں نا، جیسے تمیز کے ساتھ بیٹھ جانا، تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے سارے. بعض طواف بھی کر رہے ہیں، ورنہ ایک بچڑے کے سامنے، تمیز کے سامنے ساتھ بیٹھ جانا، یہ خود انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. نام تمیز کا ہے مگر کیا یہ؟ اب ایک گائے کھڑی بھی، آپ جاؤ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی جانور ہے، تم انسان ہو، وہ جانور ہے، تم اس کو کیوں اتنا ادب کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کتنے غضبناک ہو کے واپس لوٹے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دلیلیں نہیں سنی ہیں کہ اس میں سے تو آواز آ رہی ہے، اس میں تو یہ متاثر ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو اٹھایا، آگ میں پھینک دیا، جلا کے راکھ کیا، اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا. بولا یہ تمہارا الہ ہے، یہ معبود ہے، یہ دیکھو اس کا اشر دیکھو. تو جب بھی کوئی اس قسم کی ٹیکنیکل چیز دکھائے نا، مندر میں یہ بت یوں لٹکا ہوا ہے ہوا میں، تو اگر آپ کی حکومت ہو، حکومت نہیں ہے پھر نہیں کیا کرو اس سے کام، کیونکہ وہ پہلے وہ لٹکا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں آپ لٹکے ہوئے ہوگے اوپر. ہندو ماریں گے پکڑ کے. اپنی اوقات سے زیادہ اور اپنی استطاعت سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کیا تھے کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے مدرسے میں، ان کو پتہ نہیں مزاروں میں جا کے شرارت کرنے کا شوق تھا. جب بھی مزاروں پہ جاتے کچھ کبھی چوہا چھوڑ دیا، کبھی یہ کر دیا. ہم نے ان کو منع کیا، ہم نے کہا ایسا نہ ہو جو اندر لیٹا ہوا ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کا مزار بنا ہوا، آپ کا مزار بنا ہوا. اس لیے جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرو. تو کیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جلا کے پھینک دیا. کوئی کیا مطلب؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان شعبدوں سے ڈرو نہیں. یہ جو عامل لوگ تمہیں یوں کر کے دکھا رہے ہیں، ایک تھپڑ لگاؤ، رکھ کے سیٹ ہو جائے گا خود بخود. حقیقت ہے،
میرا مشہور واقعہ نا عاملوں کی پٹائیاں، اس میں تبلیغی جماعت میں کچھ لوگ نکلے ہوئے تھے، ایک عامل تھے تبلیغی جماعت میں، وہ دم درود کر کے نا کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے، لوگ پریشان تھے، یار یہ کیا مذاق ہے، کبھی کسی کی ہڈیوں میں درد کر رہا ہے، کبھی کسی کے ایسے کچھ دم بم کرتا تھا ہڈی میں درد. تو وہ رائے بند ان لوگوں نے رابطہ کیا، بزرگوں نے منع کیا کہ بھائی وہاں تبلیغ میں پابندی ہے یہ دم درود ان چیزوں پر. وہ باز نہیں آیا ہوگا، تو وہ مجھے فون کیا، انہوں نے، میرا کلپ اس بارے موجود ہے، میں نے کہا 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤ. یہ ڈر رہے تھے کہ جس کے پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ ہڈی میں درد ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس سے بدتمیزی کی یا تھپڑ لگایا وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے گا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اس لیے پھونک اثر کر رہی ہے کہ آپ نے نفسیاتی طور پر اس کا اثر لینا شروع کر دیا ہے. جب ایک تھپڑ اس کے لگاؤ گے تو آپ اثر انداز ہونا شروع ہو جاؤ گے، پھر آپ کی پھونک میں تاثیر آئے گی. ادھر سے ایک پھونک آئے، ادھر سے 4 پھونکیں پارسل کرو، وہ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو وہی ہوا، جب ان تھپڑ لگانے کی نوبت نہیں آئی، بس انہوں نے ارادہ کیا. وہ ڈر رہے تھے نا کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں نے کہا بزرگ نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ الو بنا رہا ہے. اور یہ تبلیغ میں نکلتے کیوں ہیں؟ لوگوں پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے، کہ تاکہ لوگ ہم کو سمجھیں کہ دیکھو ہم سروزہ لگاتے ہیں، ہم اتنے نیک ہیں، اور ہم نے فلاں بزرگ کا علاج کیا، ہم نے فلاں بزرگ کا علاج کیا. وہ بزرگوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا ایک لگاؤ، کھینچ کے سیٹ ہو جائے گا. تو وہی ہوا، جب وہ لگانے کا پروگرام بھی بنایا نا، بندہ سیٹ ہو گیا، اس کے پھر پھونک میں دم ختم ہو گیا اس کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا، وہ کام کیا تھا، اٹھا کے اس بچڑے کو، کوئی کمزور آدمی ہوتا نا، ڈرتا یار ایسا نہ ہو اس بچڑے کو یہ خدا کا محبوب بچڑا ہو سکتا ہے یہ کوئی پہنچا ہوا بچڑا ہو، یا اس میں کوئی بھگوان کی روح آ گئی ہو ہے بھائی، یا کوئی فرشتہ اندر گھسا ہوا ہو. تو میں نہیں، وہ ہر آدمی ڈرے گا نا ایسے موقع پہ. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی نہیں کہ اس کو توڑ تاڑ کے پھینکا ہوا، جلا کے راکھ بنا کے دریا کے حوالے کر دیا، پھینک دیا. بولا یہ ثم لننسفنه فی الیم نسفا، فرمایا میں اس کو راکھ بنا کے دریا میں پھینک دوں گا، ایسی کی تیسی کر دوں. اس سے زیادہ ذلیل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ اور بھی کچھ ہوتا تو اور بھی کچھ کر دیتے. تو یہ بتا دیا یہ چیزیں ڈرنے والی نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی مسور کی دال رکھ کے جا رہا ہے اور الٹی الٹی چیزیں گھر سے نکل رہی ہیں، پریشان نہ ہو، آپ چنے کی دال رکھ کے چلے جاؤ. آپ کو ہے نا پڑوسی مسور کی دال رکھ رہے ہیں، اب خواتین ڈر جاتی ہیں، ہائے ہمارے ہاں جادو ہو رہا ہے، ہائے پتہ نہیں صبح صبح روزانہ خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. کوئی اگر گھبراؤ گے تو پھر ہوگا. تھوڑے دن میں کوئی چیز نظر آئے گی، ادھر سے کالی مرغی نظر آئے گی، پھر ادھر سے کالی بلی نظر آئے گی، ادھر سے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے صوفے کے اوپر. ایسا یہ آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کون ہے بھائی مسور کی دال پھینک کے جا رہا ہے، بھائی ایسے اعلان کرو. یار پھینک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمیں بتا دیو لفافے میں رکھ کے جایا کرو، پکا کے کھا لیں گے ہم لوگ. میں اپنا واقعہ سنایا نا، میں نے ہمارے گھر میں مرچیں آتی تھیں لال رنگ کی. میں جب میری نئی نئی شادی ہوئی پہلی دفعہ، تو ایسا ہوا کہ ابھی شادی کے چند دن ہی گزرے، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، وہ بڑے جیلسی تھے مولویوں سے، مولویوں کے بڑے خلاف تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے خلاف بولتے بھی رہتے تھے. تو ایک دن ہم جب صبح اٹھا ہوں، میں دیکھا ہوں، میں نے بھی دیکھا، والدہ نے بھی، سب گھر والوں نے، کہ صحن میں لال رنگ کی مرچیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے. ہم نے اٹھا لی، ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوں گی. 1 گھنٹے بعد دوبارہ وہ کوئی دم کر کے پھونکے لگا لگا کے مرچیں پھینک رہے تھے. پھر 1 گھنٹے بعد دوبارہ. اب میری والدہ تھوڑی سی بہرحال گھبرا گئی کہ یہ کوئی جادو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کچھ نہیں کر رہے، مرچیں ہیں، رکھو پکا کے کھا لیں گے. میں ان چکروں میں کبھی پڑا ہی نہیں ہوں، ان چیزوں کے علاج کی فکر میں بھی نہیں کبھی پڑا الحمدللہ. اور آج تک فٹ فاٹ اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں، اللہ چلاتا رہے. نہ میرے والد صاحب ان چکروں میں کبھی پڑے. جب ایک دفعہ کیا ہوا پتہ نہیں، کوئی آ گئے ہمارے گھر میں، کسی سلسلے کے تھے کوئی بزرگ، وہ آ کے سونگنے لگے ایسے کمرے میں نا، کہتے ہیں اس گھر میں کچھ اثرات ہیں. میں نے ابا سے کہا، میں نے کہا اس کو نکالو فوراً یہاں سے، اس کو نکالو، اس کی ناک میں کچھ سڑاند ہے. بزرگ میں جو کہہ رہا ہوں ان کو مجازن، یعنی مجازن دیکھنے میں بزرگ، ورنہ بزرگ کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ. اور بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں مگر اپنے دماغ میں خلل ہوتا ہے تو ان کو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایسے سونگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں. تو ویسے ہی خاندانی نہ ہونے کی دلیل ہے، کسی کے گھر جا کے ایسے کر کے آپ سونگنا شروع کرو. میں نے کہا نکالو اس کو یہاں پہ، دوبارہ نہیں آئے گا یہ بندہ یہاں پہ. تو وہ مرچیں آئیں 1 گھنٹے بعد، پھر مرچیں، پھر لال مرچیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ، کہیں نہ کہیں فون کرتے ہیں، حضرت یہ ہو گیا، حضرت وہ ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہم کو اتنا پکا کیا ہوا تھا، اور خود ہمارے ابا دادا کا بھی یہی رواج تھا کہ وہ ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے تھے.
دیوبندی تھے نا, دیوبندی, جو اوریجنل دیوبندی بنو تو پھر ایسے بنو. آج کل دیوبندیوں کے نام پہ مذاق بہت ہو رہا ہے. ہر ٹوپی ڈرامے کو وہ ہمارے جو ابا دادا ہے نا, وہ میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, اور میری دادی حضرت عبد الرحیم رائے پوری یا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں. یہ اوریجنل دیوبندیت کے اثرات آئے ہیں ہمارے خاندان میں. میری دادی نے کبھی 40ویں کا کھانا نہیں کھایا, کبھی نہیں کھایا. کہتی ہے مردوں کے کھانے کھاتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی وہ جو ہوتا ہے نا سویم کا کھانا, سویم کے چاول میری دادی نے نہیں کھائے, حالانکہ ان کو مسئلے کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے. وہ کہتی ہے مجھے نہیں, مجھے مردوں کے کھانے نہیں کھا سکتی میں, بس وہ یہ بولتی تھی. یہ مرد, یہ ہے دیوبندیت اصل. تو آپ دیوبندی نہ بنے, آپ سیدھے سیدھے مسلمان بنے. میں تو صرف دیوبندیت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ دیوبند ایک جگہ تھی نا جہاں ہمارے اکابر بزرگ تھے, ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی اسلام میں فرقواریت, دیوبندیت, بریلویت, یہ سب چیزوں اس زمانے میں ختم کر دینی چاہیے. سب مسلمان آپس میں کیا ہیں, بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, عورتوں کو بھی تو شامل کرو نا اس میں. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو خواتین کہاں جائیں گے؟ سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں. تو ہنسی خوشی زندگی گزارو. اگر کوئی کسی بھی نام سے کام کر رہا ہے, بریلوی بھی ہے, اگر عقیدہ صحیح ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, تو بریلوی ٹھیک ہے. اہل حدیث ہے, اگر عقیدہ صحیح ہے, اعمال درست ہیں, اسلاف کو برا بلا نہیں کہتا, تو چلو یار تیری جس طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طرح عمل کر لے. ہمیں جس طرح سمجھ میں آئے گا ہم اس طرح عمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ایک اہل حدیث دوست آئے, مجھے کہنے لگے میں رفع الیدین چھوڑ دوں. میں نے کہا مجھ سے پوچھ کے کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کرنا چاہیے تو آپ کرو. تو کہہ رہے پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. میں ایک مسلک کو فالو کرتا ہوں, فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چاروں مذاہب برحق ہیں, فالو ایک کو کرو. سب کے پاس دلائل ہے, کرنے کے دلائل بھی ہیں, نہ کرنے کے بھی. تو مجھے یہ سمجھ میں آئے گا اور مجھے اس پہ اتنا شرح صدر ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں گا, اپنے مسلک کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں کسی دوسرے کو برا نہیں کہوں گا, کیونکہ بنیادی عقائد اسلام کے وہ توحید اور رسالت ہے. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں, اس کو سب مانتے ہیں. نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5 ہیں, اس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. تو اب ان باتوں میں ہم کسی کو کافر یا دائرہ اسلام سے خارج یا جہنم ہی نہیں قرار دے سکتے, لیکن فالو تو ہم اسی کو کریں گے جس پر مجھے اعتماد ہے. صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا مسائل کے معاملے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا ایک لشکر کو, اور حکم دیا جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا, عصر کی نماز نہیں پڑھنا. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی. صحابہ کو سوال ہوا کہ نبی نے تو حکم دیا تھا کہ عصر وہاں پہنچے بغیر نہیں پڑھنا, سمجھ لیں, جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر نہیں پڑھنا. تو بعض صحابہ نے بولا بھائی نبی کی حدیث ہے, بنو قریظہ پہنچے بغیر عصر نہیں پڑھنی, اگر ہم نے پڑھ لی حدیث کی مخالفت ہے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے, بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہ ہمارے اندر فرقواریت اور اختلاف کیوں آ رہا ہے. دوسرے صحابہ نے کیا کہا, حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ تو نبی نے اس لیے کہا تھا کہ نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی. وہ تو جیسے کہتے ہیں نا بھائی وہاں پہنچ کے اطمینان سے پڑھ لینا, یہ تو حالات ہیں جنگ کے, راستے میں خطرات بھی ہیں, اس لیے یہ تھوڑی کہ اگر قضا ہو جائے گی تو اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو ان صحابی کا مقصد بھی حدیث کو فالو کرنا, مگر وہ حدیث کے معنی میں تعویل کر رہے ہیں. کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ کہ بھئی قرآن میں عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم ہے اور نبی نے ہمیشہ نماز کی پابندی کی ہے, کبھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی. تو سفر میں آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ اور دوسرے صحابی کا مقصد بھی کیا تھا, بھئی ٹھیک ہے نبی نے تو یہی فرمایا, تو جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اب جو نماز چھوڑنا چاہتے تھے اگر ان کو گن پوائنٹ پہ کوئی نماز پڑھوائے کہ نہیں جی ہماری سمجھ میں تو آ رہا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے, لہذا بندوق نکالیے, جو نہیں پڑھے گا دائرہ اسلام سے خارج. اور جن کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قضا کرنا ضروری ہے, وہ پڑھنے والوں پہ اگر فتوے لگانا شروع کر دیتے کہ تم لوگ حدیث کے منکر ہو, نبی کی حدیث ہے کہ عصر راستے میں نہیں پڑھنا اور تم پڑھ کے حدیث کی مخالفت کر رہے ہو, بندوقیں نکل آتی کہ نہیں نکل آتی؟ بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. صحابہ کرام نے کسی کو ملامت بولو نا بھائی نہیں کہ بولا بھائی اس کا مقصد بھی اللہ رسول کی رضا ہے, اس کا مقصد بھی جس کو سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ لے تو پڑھ لے, جس کو نہیں آ رہا وہ نہیں پڑھ. محبت سے یہ قافلہ گیا ہے, کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی. جس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ پڑھنی چاہیے, اسے اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہتا کہ نہیں پڑھو تو وہ چھوڑ دیتے, کہتے نہیں بھائی میں اس کو حق سمجھتا ہوں, میں اس پہ رہوں گا. اور جس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں پڑھنی چاہیے
انہیں اگر کوئی بندوق کی نال پہ کہتا کہ پڑھو تو وہ پڑھ لیتے. وہ سمجھ رہے ہیں حدیث کے مخالف ہے تو کیوں پڑھیں گے وہ؟ تو اختلاف ہوا. اور نماز کے بارے میں اختلاف. دیکھو نبی کے دور میں جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ اتفاقی نہیں ہیں. ہر واقعے کے پیچھے امت کو سبق دلایا جا رہا ہے تاکہ قیامت تک امت اس واقعے کو فالو کرے. ایک تو اختلاف فرض نماز کے بارے میں ہوا جس سے اہم حکم اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں. بہت اہم بات ہے, غور سے سنیں. آج سارے فرقے اور اختلاف اور جھگڑے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ مسلک اسلام میں ہمیشہ سے رہے, مسلک کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, یہ مسلک کیوں ختم کرو, سب کو ختم نہیں ہو سکتے. لڑائی کو ختم کرنا چاہیے بھائی. جو جس کو فالو کر رہا ہے اگر وہ بیسک اسلام کی بنیاد پر متفق ہے تو اس کو چلنے دو. اس کو فتوے لگا لگا کے گمراہ قرار دے کے اس کو اپنے مسلک پہ لانے کی کوشش مت کرو. انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, آپ کی بھی اس کی بھی ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقع ہوا, اختلاف کس میں ہوا؟ فرض نماز میں, جس سے بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا. یعنی ایسی مثال قائم کی گئی بھائی نماز تو سب سے اہم ہے نا اسلام میں. ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے اہل حدیث سے یا کسی اور سے, وہ نماز پڑھنے یا قضا کرنے میں نہیں ہے. وہ یہ کہ رکوع میں ہاتھ اٹھانے کہ نہیں اٹھانے. رکوع بھی کر رہے ہیں, قیام بھی کر رہے ہیں, فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, سورت بھی ملا رہے ہیں, رکوع میں سبحان ربی العظیم وہ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, باوضو وہ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ان کا قبلہ بھی بیت اللہ, ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ. یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں کہو کہ پڑھو, ہم کہتے ہیں نہیں پڑھو. نہ, پڑھنے کا طریقہ بھی سیم ہے. تھوڑی سی وہ ٹانگیں چوڑی زیادہ کر لیتے ہیں, ہم تھوڑی سی کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کھڑے ہم بھی ہوتے ہیں قیام میں, وہ بھی کہتے ہیں کھڑے ہو. رکوع میں ہم نے بھی جھکنا ہے, وہ بھی کہتے ہیں جھکو. آمین ان نے بھی کہنا ہے, ہم نے بھی آمین. وہ کہتے ہیں زور سے بولو, ہم کہتے ہیں تھوڑا آہستہ بول لو. ان باتوں پہ پاگلوں کی طرح, احمقوں کی طرح فتوے بازیاں, یوٹیوب بھرا ہوا ان چیزوں سے. بڑے بڑے مولوی داڑیاں رکھے وہ زور سے آمین پہ دلائل کے امار, وہ آہستہ آمین پہ دلائل کے امار, اور عوام پھر مرغوں کی طرح لڑتے ہوئے ان مولویوں کا تماشا دیکھ کے خوش ہوتی ہے, اور لڑواتی بھی عوام ہی ہے. کوئی رفع الیدین پر مناظرے, کوئی رفع الیدین نہ کرنے پر. چھوڑ دو یہ بچکانہ حرکتیں ہیں, بچکانہ. یہ وہی ہے پست ذہنیت, تنگ ذہنیت. چاہے کوئی اہل حدیث ایسی باتیں کرے انٹرنیٹ پہ یا دیوبندی کرے, دونوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے. ہاں ایک بات اللہ نے قرآن میں بتائی, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, ہاں جس پر ظلم ہو تو وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اب اگر کوئی کسی کے مسلک کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس کے اکابر کو برا بلا کہہ رہا ہے تو پھر آدمی اپنے مذہب کو ڈیفائن کرنے کے لیے دلائل دے سکتا ہے. جیسے میں بھی رفع الیدین نہ کرنے پر میں نے بھی کچھ دلائل دیے ہیں, پورا ایک کلپ ہے میرا. وہ کیوں دیے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یہ مسائل اتنے اہم نہیں ہیں, پھر آپ نے بھائی دلائل اس لیے دیے ہیں کہ لوگ ہم کو احمق اور بیوقوف نہ سمجھیں. اور ہم کیا, لوگ اسلاف کو, امام ابو حنیفہ کو بیوقوف نہ سمجھیں, تو ہم ان کے بھی دلائل دے دیتے ہیں بعض دفعہ, لیکن وہ تمیز کے دائرے میں دینے چاہیے. ایسے نہیں کہ دوسرے کو آپ بالکل ہی اس کو بولو جو یہ نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ جہنمی ہے, یا وہ اہل سنت سے خارج ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے دلائل اور ہمیں اس پر اطمینان ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کس میں اختلاف ہوا؟ فرض نماز میں. اور فرض نماز میں سب سے زیادہ تاکید اسلام میں عصر کی نماز میں ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز. درمیان میں کون سی نماز آتی ہے؟ عصر. تو اس عصر میں اختلاف ہوا صحابہ کا کہ پڑھنا فرض ہے یا قضا کرنا فرض ہے. بہت مشکل بھائی. تو یہ عصر کی مغرب میں کیوں نہیں ہو گیا, فجر میں کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ نے ایسی نماز میں اختلاف ڈالا کہ ایک تو نماز کے مسئلے میں اختلاف ڈلوایا صحابہ کا, اور نماز بھی کون سی؟ عصر کی, جس کا قضا کرنا باقی نمازوں کی نسبت سب سے بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور خاندان سب اس سے اللہ نے چھین لیے, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو اتنا اہم ترین مسئلے میں بھی جب حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے, مگر نیت دونوں کی درست تھی, تو نہ صحابہ نے ایک دوسرے کے خلاف یوٹیوب پہ بیانات دینا شروع کر دیے, جو بھی اس زمانے کا یوٹیوب تھا, جو بھی اس زمانے کا میڈیا تھا, نہ ایک دوسرے کو برا بلا کہا بھائی جس کے سمجھ میں آ رہا ہے پڑھ لے, جس کی سمجھ میں آ رہا نہیں پڑھے. سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی مسئلہ نہیں. محبت سے آپس میں گئے ہیں, واپس آئے تو نبی کے سامنے واقعہ بتایا, نبی نے خاموشی کا اظہار کیا, اور نبی جب خاموش رہے اس کی علامت ہے چلتا ہے, سیٹ ہے, دونوں ٹھیک ہے. حالانکہ ایک اور موقع پر اختلاف ہوا صحابہ میں, نبی نے خاموشی کا اظہار نہیں کیا. نبی نے ایک قافلہ بھیجا, ایک کو امیر بنایا, صحابی کو امیر بنایا,
بولا ان کی اطاعت کرو اور امیر کی مخالفت کبھی نہ کرنا. جن کو امیر بنایا انہوں نے غصے میں آ کے ایک حکم دے دیا کہ سب اس آگ میں چھلانگ مار دو. صحابہ پریشان, ایک طرف امیر کی اطاعت کا حکم ہے بھائی, دوسری طرف حکم کیا دیا جا رہا ہے, آگ میں چھلانگ مار دو. تو بعض پھر مشورہ ہوا, انہوں نے بولا کہ ہم نے اس جہنم کی آگ سے یا اس آگ سے بچنے ہی کے لیے تو نبی کو ہم نے فالو کیا ہے, تو ہم اس میں کیوں چھلانگ ماریں. یہ لوگ واپس, کسی نے بھی چھلانگ نہیں ماری اور امیر کی مخالفت کی. واپس آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ آپ نے فرمایا اگر تم آگ میں چھلانگ مار دیتے قیامت تک اس آگ میں جلتے رہتے. اتنا بڑا جرم, خودکشی کا گناہ ہوتا. امیر کی اطاعت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا شروع کر دو. تو کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ جہاں حدیث کا مفہوم سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے اس میں تو ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. امام حنیفہ کے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا زیادہ بہتر ہے, اور امام شافعی کے نزدیک کرنا بہتر ہے. رہا یہ کہ کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی کم ہیں. تو نہ کرنے کی کم اس لیے ہے کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے. جو عمل نہیں کیا جاتا اس کو بیان نہیں کیا جاتا. بہت مشکل ہے بھائی. جب نبی نے رفع الیدین کیا تو صحابی نے بیان کر دیا اس کو, جب نہیں کیا تو نہیں کرنے والی چیز کو تھوڑی بیان کیا جاتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر رہے, جب کچھ کریں گے تو بیان کیا جائے گا بھائی یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اس موقع پر یہ بھی کیا. جو نہیں کیے اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے. یہ پھر وہ ایک الگ بحث ہے یہ رفع الیدین کی, وہ میں اس طرف نہیں آ رہا, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی دلیل ہوتی ہے. تو اتنا بڑا اختلاف ہوا مگر کوئی توپیں نہیں چلی. تو میں بھی, کوئی اہل حدیث مجھ سے رابطہ کریں بھائی میں یہ کروں, میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کو نہیں کہتا کچھ, یہ دلائل ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرنا ضروری ہے. اس لیے میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر میں ان کی تقلید کرتا ہوں. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تقلید اور دلیل جمع نہیں ہو سکتی ہے. تقلید اور دلیل ایسے جمع ہوتی ہے کہ کسی پر دلائل کی بنیاد پر آپ کو ایک دفعہ اعتماد آ جاتا ہے, پھر آپ ہر مسئلے میں اس سے دلیل نہیں پوچھتے, آپ کو اعتماد ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے, امام ابو حنیفہ کا دماغ بہت تیز تھا اور بہت اللہ نے حدیث کا علم بہت زیادہ عطا فرمایا تھا. آپ ان کی اگر سیرت حقیقی معنوں میں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا امام ابو حنیفہ کیا شخصیت تھے. اور پھر ہمارے بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے. شریعت میں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حکم ہے. بھائی جو تواتر کے ساتھ جو فقہ چلا آ رہا ہے اس کو فالو کرنے میں اجتماعیت ہے, اس سے ہٹنے میں کیا ہے؟ اختلاف اور انتشار ہے. اختلاف اور انتشار ہے اس میں. تو اس اجتماعیت کو برقرار رکھنا بھی تو شریعت کا ایک حکم ہے نا. بھائی جب سارے صحیح ہیں تو جب یہی ایک تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا نا, بہت سے عرب لوگ یہاں آتے تھے, رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے, کہتے کوئی بھی رفع الیدین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا, ہم پڑھیں گے تو الگ سے نمایاں ہوتے ہیں, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے ہم جب حرم میں جاتے ہیں تو حرمین کے امام کے پیچھے وتر پڑھ لیتے ہیں, حالانکہ فقہ حنفی میں وہ وتر کا طریقہ جائز نہیں ہے. لیکن وہاں جا کے میں نے خود پڑھے, شیخ سدیس 2 رکعت کے بعد بیٹھ ہی نہیں رہے, تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا یہ تو فقہ حنفی میں جائز نہیں. بولا چپ چلتا ہے. اب یہاں کے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بناؤ گے, حرم میں اپنی الگ نماز پڑھو گے, یہ اچھا لگے گا؟ ٹھیک ہے بھائی, حرم ہے, مسجد حرام ہے, سارے مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے, تو چلو اس موقع پر اس مسئلے میں فقہ حنبلی کو فالو کر لو, ٹھیک ہے نا. یہاں فالو کرنے کی ضرورت نہیں, یہاں سارے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ مجھے ہے, تو مجھے اگر کوئی کہے کہ بھائی اپنے مذہب کو, مسلک کو چھوڑ دو, میں دنیا چھوڑ دوں گا اپنے مذہب کو, بولو نا بھائی, میرا یہ رائے ہے, میری یہ رائے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر ایک اور وجہ ہے کہ ہمیں اسلام جو ملا, مجھے جو ملا اسلام, اور آج ٹوٹی پھوٹی جو خدمت اللہ مجھ سے لے رہا ہے وہ میرے ان اکابر کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے لے رہا ہے. اس سے بھی تو ایک فطرتاً محبت ہو جاتی ہے انسان کو اپنے باپ دادا کے دین سے, کہ یار ان کی قربانیاں ہیں اور وہ اسی مسلک کو فالو کر رہے تھے, تو جب وہ جنت میں جا سکتے ہیں, ہمیں امید ہے کیونکہ ان کے تقوی للہ سنتوں پر ان کی حرص ہم نے دیکھی ہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں اللہ جنت میں لے جائے گا. ورنہ اگر ہم ان کو چھوڑتے ہیں اس کا مطلب وہ سارے صدیوں سے جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے اور 1000 سال سے ہندوستان میں انہوں نے ہندوؤں کے خلاف ایک اسلام کو قائم رکھا ہوا, تو معاذ اللہ وہ سارے گمراہ تھے. تو یہ میرے دلائل ہیں. اور بعض اہل حدیث بھی بڑے معتدل ہیں. پنجاب میں ایک اہل حدیث عالم تھے, بزرگ تھے, 20 سال سے وہ ایک مسجد کے امام تھے. تو مجھے ایک صاحب نے بتایا
کہ میں ان کے قریب کھڑے ہو کر میں نے 20 سال نماز پڑھی ہے اور کبھی بھی میں نے رفع الیدین نہیں کیا اس 20 سال میں، اور انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، لیکن 20 سال میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم رفع الیدین کیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر اس پر ہے تو ٹھیک ہے، میں اس پر ہوں تم اس پر ہوں، سب صحیح ہے. کہہ رہے ہیں ایک دن کسی نے طنز مارا، شرارتی ہوتے ہیں نا ہر جگہ، تو ان اہل حدیث عالم سے کہا کہ حضرت یہ رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز کیا خلاف سنت نہیں ہے؟ تو ان اہل حدیث عالم کا بیان سنیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر ہم یہ کہہ دینا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز خلاف سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سال سے جو لاکھوں علماء بغیر رفع الیدین کے گئے ہیں، جن میں بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، جن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی روایات کو قائم رکھا، اس کا مطلب ان سب کی نمازیں خلاف سنت تھیں، تو میں بزرگوں پر اتنی بڑی تہمت نہیں لگا سکتا. حالانکہ وہ اہل حدیث، ہمارے یہاں کوئی شتونگڑا سا آ جائے نا اہل حدیث، کیسی فتنہ پھیلاتا ہے، وہ کیسا فتنہ پھیلاتا ہے. تو جیسے اہل حدیث میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، ایسے دیوبندیوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں نے دیوبندی نہیں پھینک دی. میں نے کہا پھینک رہا ہے پھینکنے دو اس کو، پھینکو، دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. جو چیز نہیں ہوتی اس کو بھی اکابر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو اس لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کیا ہے؟ آپس میں محبت کی ضرورت ہے. اور جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے، اگر اس کو اس پر اطمینان ہے تو کر رہے، لیکن لڑے نہیں، چھیڑ خانی نہ کرے، عوام کو فروئی مسائل میں نہ الجھائے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے دور میں ایک مسجد میں ایک اہل حدیث مقتدی تھے، اس نے بہت زور سے آمین کہہ دی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین میں اہل حدیث بھی تھے اور وہ ان کا احترام بھی کیا کرتے تھے، ان پہ طنز نہیں کرتے تھے کبھی. وہی جیسے میں نے یہ جو نظریہ ہے نا، یہ وہیں سے ہمارے بڑوں سے ہی آیا ہے کہ بھئی ان کو بھی اہل سنت میں داخل کیا جائے گا. اور لیکن ہم اس پر مطمئن ہیں اور اس کو اپنی اولاد کے لیے بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں. بعض اہل حدیث لوگ اپنے وقت میں تو ٹھیک قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، لیکن جا کے ان کی اولادیں پھر اپنی رائے پر چلتی ہیں تو نام قرآن و حدیث کا ہوتا ہے مگر وہ آزاد ہو جاتی ہیں. تو میں بعض جو میرے دوست احباب ہیں اہل حدیث میں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو تو کم از کم کوئی لگام دو، ورنہ غامدی صاحب بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے نام پہ انہوں نے رجم کا انکار کر دیا. قادیانی بھی دلیلیں کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے دیتے ہیں. اور ایسے فتنے والی منکر حدیث بھی وہیں سے دلیلیں دیتے ہیں، قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی دلیلیں ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن گمراہی بھی وہ وہاں سے ہی گمراہی. خوارج جو تھے نا، خوارج جنہوں نے حضرت علی سے بغاوت کی، ان کی دلیلیں بھی ساری قرآن سے تھیں. تو بات قرآن و حدیث کی نہیں ہے، بات ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی. ایک سمجھ وہ ہوتی ہے جو عوام کی ہے اور ایک سمجھ وہ ہوتی ہے جو ائمہ مجتہدین کی ہے. ابھی دیکھو طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، لیکن اب بعض اہل حدیث علماء نے رجوع کرنا شروع کر دیا. اب وہ بڑے ٹھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں، کلپ آ رہے ہوں گے. تو یہ اختلاف امت کہاں جائے گی اس سے؟ اگر آپ ان ائمہ کو فالو کرتے تو وہ اسی پہ ایک ٹریک پہ چلتے رہتے، ایک ہی ٹریک پہ چلتے رہتے، بار بار رجوع نہ کرنا پڑتا اپنی باتوں سے. تحقیقات بدل، بھئی یہ تحقیقات امت پہلے کر چکی ہے، مذاہب مدون ہو گئے ہیں، وہ اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرو. نئی تحقیقیں مارکیٹ میں مت لے کے آؤ، نہ لے کے آؤ. تو میں وہ کیا بات بتا رہا تھا، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے دیکھو. ہاں، وہ حکیم الامہ بڑا احترام کرتے تھے ان کا بھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ اہل حدیث نے بہت زور سے آمین کی. اس دور میں یہ تھا کہ اگر کوئی زور سے بھی کہتا تھا تو اس کو منع نہیں. میری مسجد میں نہیں، بعض اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں زور سے کہتے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کسی کو تھوڑا اس آواز کر، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہا کبھی. ٹھیک ہے بھائی، تمہیں اگر زور سے سمجھ میں آ رہا ہے تو زور سے کہہ لو، جس کی آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ آہستہ کہہ لے. تو بہت زور سے آمین کہی، اس پہ جھگڑا ہو گیا، پولیس آ گئی. تو حکیم الامہ نے فرمایا اگر یہ اخلاص سے آمین کہی جاتی، بھلے زور سے ہی ہوتی، تو پولیس انوالو نہ ہوتی اس میں. اگر یہ آمین اخلاص والی ہوتی، قرآن و حدیث کو فالو کرنے کی نیت سے ہوتی، تو اس میں پولیس انوالو نہ ہوتی. یہ جس نے بھی آمین کہی ہے اس کی مقصد کیا تھا؟ شرارت. اور یہ بھی فرمایا بعض لوگ اس طرح سے آمین کہتے ہیں کہ آمین کے لفظ سے خشوع نہیں ٹپک رہا ہوتا، شرارت ٹپک رہی ہوتی ہے کہ چھیڑ رہا ہے. آمین حرمین میں بھی کہی جاتی ہے. اور میں نے بتایا اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں، وہ بھی بڑے اخلاص سے آمین کہتے ہیں. لیکن بعض کیا کرتے ہیں، جیسے دیوبندی میں بعض شرارتی لوگ ہوتے ہیں تو ان میں بھی بعض شرارتی.
میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک کھڑے ہو گئے, انہوں نے اتنی زور سے فاتحہ الحمدللہ رب العالمین امام کے پیچھے فاتحہ شروع کر دی, میری نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا. میں اتنا وہ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا میرے بھائی اللہ کے بندے, اگر امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے, آپ کا مذہب ہے, تو اتنی زور سے پڑھنے کا تو کہیں بھی نہیں آیا نا, آپ آرام سے پڑھ لیں. صرف مجھے دکھانے کے لیے زور سے پڑھ رہے ہیں تاکہ میں بچہ تھا اس وقت, میں سلام پھیر کے آپ سے پوچھوں گا کیوں پڑھ رہے ہو, پھر آپ بتاؤ گے حدیث میں آتا ہے, پھر میں کہوں گا یار ہمارے علماء تو بیوقوف تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیثوں کا. تو یہ نیت کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست دیوبندی مسلک کے تھے حنفی, وہ بھی شرارتی بن کے گئے ایک دفعہ اہل حدیث کے یہاں, وہ جا کے ان کو پن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ کم از کم یہ کام مت کرو. جا کے ان کو نا اگلوا رہے ہیں, وہ بن کے گئے اہل حدیث, نماز پڑھی, اتنی ٹانگیں چوڑی کر لی نا, ان کے پیچھے نماز پڑھی اہل حدیث, میں تو کھڑا ہوا اپنے طریقے سے, اتنی ٹانگیں چوڑی کر کے ان کو یہ شو کر رہے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا کیوں شو کرو؟ کہہ رہے تاکہ اپنے راز اگلیں, یہ اپنے راز اندر سے جو ان کے بوجھ بھرا ہوا نکلے. میں نے کہا یہ شرارت میرے ساتھ کم از کم بیٹھ کے نہیں کرو, کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ پھر جا کے اس نے, وہ لائبریری والا تھا, اس کو جا کے دیوبندیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. وہ پہلے ہی بھرا ہوا بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس نے اور بولنا شروع کر دیا. تو ہر جگہ فتنہ ہے, لیکن ہمیں صحابہ کی تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ فروعی مسائل میں اختلاف تو ملتا ہے, مگر فروعی مسائل میں لڑائیاں, بولو نا بھائی, نہیں ملتی. تو لڑو نہیں. یہودی ہنستا ہے, ہندو ہنستا ہے, بولتا ہے بھی ادھر ٹانگوں میں ان کے بیچاروں کے مسئلے حل نہیں ہوئے, ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی, پتلی کرنی, یہ ہمیں کیا مذہب سکھائے گا؟ آج ایک یورپ میں انگریز اگر مسلمان ہوتا ہے, میرے کزن کا فون آیا, کہہ رہے وہ انگریز اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, میں مسلمان تو ہو گیا, میں نماز کس طریقے سے پڑھوں؟ وہ یوں کر کے پڑھ رہا ہے, دوسرا آگے اس کو پن کرے گا, بھائی یہ والی تھوڑی ہوتی ہے, اصل تو یہ والی ہے. وہ پھر یہ رفع الیدین چھوڑ دیتا, دوسرا آگے پن کرتا, بھائی ٹانگیں تو تھوڑی سی چوڑی کر, ادھر چوڑی کرے گا, دوسرا آگے تھوڑی سی پتلی کر, اتنی نہیں ہوتی یار, اتنی چوڑی نہیں ہوتی اسلام میں, تھوڑی سی پتلی ہوتی ہیں. تو وہ زور سے آمین کہہ کے بھائی آہستہ ہے اسلام میں, وہ آہستہ کہہ گا, تھوڑا زور سے بول یار, حرم میں نہیں دیکھتا اتنی زور سے ہوتی ہے. تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. چھوڑو, جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو. جو صحیح علماء ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں. ہندوستان میں ایک عالم سے کسی ہندو نے طنز کیا, بولے یہ تم لوگوں میں اور اہل حدیث میں کیا اختلاف ہے؟ اب بیوقوف آدمی فوراً الٹی باتیں شروع کر دے گا بیٹھ کے, ابے اصل تو ہم لوگ ہیں, وہ تو ہیں وہی جہنمی ہیں, اس طرح کی باتیں کرے گا نا. تو ہندو کا تو مقصد یہی تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ. تو عالم بڑے ذہین تھے تو ہمارے بزرگوں میں نا, انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا دیکھو تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ زور سے آمین کہو, ہم کہتے ہیں آہستہ کہو, باقی خدا ان کا بھی ایک ہے, ہزاروں ہمارے بھی نہیں ہیں. مطلب طنز مارا کہ تم سے پھر بھی ہم دونوں اچھے ہیں, تم تو درجنوں خداؤں کو پوجتے ہو, وہ بھی ایک کو پوجتے ہیں, ہم بھی ایک کو پوجتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زور آہستہ, پہلے اس کو حل کرو کہ ایک خدا اچھا یا درجنوں بھگوان اچھے. تو وہ بیچارہ اپنی بغلیں جھانکنے لگا, اس نے بولا پہلے اپنے مسائل تو حل کریں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے یار آپ لوگ کو. تو بات کہاں سے چل رہی تھی, جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. ہاں, تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ہندوؤں سے آئی ہیں, اور یہ بہت سی چیزیں دیوبندیوں میں بھی گھسی ہوئی ہیں جو توحید کے. میں بتا رہا تھا ہماری دادی سویم کا کھانا نہیں کھاتی تھیں. کیوں؟ ان کو مسئلے کا, ہم کہتے ہیں یہ مردوں کے کھانے ہم سے نہیں کھائے جاتے. یہ کوئی کھانا ہے؟ مر گیا تو کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ بیعت تھی حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری سے. تو میں نے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھی, ان کی سیرت کو دیکھا, پھر اپنے باپ دادا میں ان کی جھلک نظر آئی, تو مجھے ان سے محبت ہے, عشق ہے, عقیدت ہے. نالائق ہوں, ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں, بنا نہیں. تو میں کیسے چھوڑ دوں ایسے مذہب کو بھائی؟ ایسے میں دنیا چھوڑ دوں گا, اپنے مسلک کو نہیں چھوڑوں گا. مگر یہی ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش مت کرو, فروعی مسائل میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, چلتا ہے اختلاف. ایک آخری بات کر کے بس جلدی سے بات مکمل کرتا ہوں. کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس. وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے, لڑکی کے ابا راضی نہیں تھے. اب فقہ حنفی میں تو لڑکی سے شادی اس کی ابا کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے, اہل حدیث کے مذہب میں جائز نہیں ہے. نہیں یاری بات. وہ حدیث پیش کرتے ہیں, ايما امرأة نكحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. ہر وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے, اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کے کیا جواب دیا, ایک الگ ٹاپک ہے, ان کے بھی اپنے دلائل ہیں, لیکن یہ حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث حضرات کا بھی مذہب
امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی مذہب ہے، فقہ حنبلی، سعودی عرب میں اسی کو فالو کیا جاتا ہے. ان کے عدالت میں قانون ہے کہ لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. باپ آتا ہے کورٹ میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باپ کے بغیر. کویت میں، دبئی میں، سب میں یہی مذہب چل رہا ہے. اور امام شافعی کا بھی، جمہور کا یہی مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے کہ کر سکتی ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ کنڈیشن ہیں جن میں بعض کنڈیشن میں نہیں کر سکتی اور عام حالات میں کر سکتی ہے. وہ اہل حدیث تھے، ان کا فون کس کے پاس آیا؟ میرے پاس. اب مجھ سے فتویٰ لے رہے ہیں کہ میں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا نکاح ہو جائے گا؟ میں نے بتایا نکاح تو ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کرو یار، یعنی اس میں کچھ نقصانات ہیں. بعض دفعہ وہ نقصانات کی وجہ نکاح بہرحال کنسیڈر ہوگا، وہ ویلڈ ہوگا. پھر وہ باتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ اہل حدیث. میں نے کہا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا پھر آپ اہل حدیث علماء سے کیوں نہیں پوچھ رہی یہ مسئلہ؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میں نے کہا دیکھو یہ دین کے ساتھ مذاق مت کرو، یہ دین کے ساتھ تماشا مت کرو. ہر چیز میں آپ اہل حدیث کو فالو کر رہے ہو. اب آپ کو آسانی یہاں نظر آ رہی ہے تو آپ تو کہہ رہے میں کسی مسلک کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. مجھے حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ دونوں مذہب میں سے صحیح مذہب کون سا ہے. اگر حدیث کی روشنی میں یہ مذہب صحیح ہے تو میں اس کو فالو کروں گا. میں نے کہا بھائی یہ اب کیوں خیال آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اب کیوں خیال آ رہا ہے؟ میں نے کہا حدیث کی روشنی تو دونوں طرف ہے، تبھی تو دو مذہب بن گئے. میں اگر ایک بات کہوں گا کہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نہیں ولی کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تو میری ریسرچ ہوگی نا، میری تحقیق ہوگی. امام شافعی کی اور آپ کے اہل حدیث علماء کی تو اس کے خلاف ہے. تو یہی بات آپ اہل حدیث سے پوچھیں کہ حدیث کی روشنی میں نکاح ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں یاری بات. میں حدیث کی روشنی ڈالوں گا، وہ کوئی اور روشنی ہوگی، وہ ڈالیں گے وہ روشنی، کیونکہ ہر آدمی کا سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے الگ ہوتا ہے. ہر آدمی دلائل کے جو تانے بانے صغرے کبرے ملاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا اسٹائل، تبھی تو اختلاف ہوتا ہے رائے میں. جیسے صحابہ کے سوچنے کا اسٹائل الگ، انداز الگ. ایک کہہ رہے بھائی نبی کی حدیث کیا ہے کہ نہیں پڑھو عصر کی نماز، دوسرے کہہ رہے مقصد یہ نہیں ہے. دونوں فالو کر رہے ہیں مگر رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے نا. تو میں نے پھر ان کو ڈانٹا، یہ مذاق نہیں کرو. میں نے کہا دین کے ساتھ یہ غلط ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو حدیث کی، میں تو بتا دوں گا، میرا مذہب تو یہی ہے، میں تو بتاؤں گا کہ بھائی جائز ہے نکاح، اس پہ دلائل ہے میرے پاس. لیکن یہ پوری تحقیق آپ اس وقت کس سے پوچھو؟ جا کے اپنے اہل حدیث عالم سے، ان سے پوچھو کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. یہ پھر صحیح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک مسلک کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جہاں اپنے مطلب کی بات ہے وہ اس کو حدیث لگا کے، اور جہاں مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو اندھی تقلید کے نام سے پتلی گلی سے نکل لو وہاں سے. ایسا نہیں ہوتا. تو سب حدیثوں ہی کو فالو کرتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے علماء ہیں. اہل سنت والجماعت کوئی بھی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے. حدیث کی رائے میں، حدیث کو سمجھنے میں اختلافات ہوتے ہیں. تو بس جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ شعبدے بازیاں دکھا کے نا لوگ کیا ہو جاتے ہیں متاثر. تو وہ ہمارے گھر آئے تو میں نے کہا ان کو پتہ، وہ مرچوں والا واقعہ سنا رہا تھا. تو مرچیں آئیں پھر، تو چونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آتی رہی. میری والدہ بھی ڈر گئی، میں رکھتا رہا. تو میں نے بھی دیکھا کہ باقاعدہ خفیہ ہاتھ بھی مجھے نظر آیا. ٹینکی ہے چھت پہ، اس کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا، وہاں سے مرچیں آتی تھی، ہاتھ غائب. اب آہنی ہاتھ، اس کو ہم کہہ سکتے تھے نا، ایک آہنی ہاتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جن ہے جس میں پیچھے دھڑ نظر نہیں آ رہا. ابھی کیوں نظر آئے گا؟ وہ ٹینکی کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو نظر کہاں سے آئے گا وہ؟ لیکن لوگ وہمی ہو جاتے ہیں. آتی رہی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں. جب والدہ تھوڑی سی پریشان ہوئی ہیں، زیادہ اللہ کا شکر ہے میری والدہ بھی نہیں پریشان ہوتی تھی، وہ بھی ان چیزوں میں کہتے چاہنے تو زیادہ نہیں ہوتی تھی وہ پریشان. تو میں نے کہا کہ والدہ سے کہ پریشان نہ ہو، اگر زیادہ انہوں نے کل بھی یہ سلسلہ مرچوں کا جاری رکھا ہوا تو اچھا ہے، ہم لوگ مرچوں کا کاروبار شروع کر دیں گے، کروڑ پتی بن جائیں گے. مرچیں بھی، لال مرچیں بھی بکتی ہیں، قیمتی چیزیں، اللہ نے ایک ذریعہ دے دیا بزنس کا. اور اگر نہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو میں کل مسور کی دال رکھ کے آ جاؤں گا ان کے گیٹ پہ. میں نے کہا انہوں نے تو پتہ نہیں اس مرچوں پہ کتنی پڑھائیاں پڑھی ہوں گی، گھنٹوں تعویذ لٹکائے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اور میں جو مسور کی دال رکھ کے آؤں گا 5 روپے کی ہوگی اور کوئی پڑھائی کی ٹینشن نہیں. لیکن ان کو جو چیزیں رات کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے، اور ان کی جو پھر چڑیلیں گھر سے دریافت، کیونکہ ایک وہم ہو جائے گا نا کہ کچھ ہے بیٹا، اور وہ کہیں گے یہ مولوی نے کیا ہے، مولوی نے کیا ہے.
تو میں نے کہا یہ ساری زندگی ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے. پھر اس کے بعد یہ عاملوں کو گھر میں لا کے آئیں گے, عامل لوگ سونگیں گے ان کے گھر آ کے نا, مختلف جگہ آ کے نا ایسے سونگیں گے, پھر سونگ کے وہ 15-20 چڑیلیں اور نکال دیں گے. ابھی یہ تو اب تمہارے تو یہ تو اب پتہ چلا ہے تمہارے یہاں تو صدیوں سے جنات کا بسیرا ہے, 500 سال سے یہاں جنات رہ رہے ہیں, 500 سال سے. تو اچھا ہوا ایک مسور کی دال آ گئی تو پکڑے گا یہ جنات. اب تو پھر وہ عامل جو ان کو 2 ہاتھ لیں گے, پھر یہ ساری زندگی برباد. میں نے رکھی نہیں, مجھے ترس آیا, میں نے کہا یہ بیچارے مر نہ جائیں کہیں ٹینشن سے. تو وہی ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, واقعے کو بھی پتہ نہیں 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے, تو فٹ فاٹ زندگی گزر رہی ہے. ہاں اتنی بات ہے کیونکہ ایک دماغ میں گھس گئی تھی نا ایک بات کہ کوئی جن آ رہا ہے, کوئی بھوت آ رہا ہے. تو مجھے رات کو ایک خواب آیا. خواب رات کو یہ آیا کہ میں اٹھا ہوں اور واش روم جانے کے لیے, تو اندھیرے میں میری والدہ اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہیں پر کیا تھے کہ جہاں وہ مرچیں آ کے گرتی تھی, بالکل اندھیرا ہوتا ہے. مجھے خواب میں ایسے آ رہا ہے جیسے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, تو میں وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں. اب میری والدہ ڈر رہی ہیں کہ دیکھ بھائی یہاں جنات ہیں, جہاں یہ مرچیں آ کے گر رہی تھی جادو ہو رہا ہے, دیکھ لے. تو میں نے والدہ کو اطمینان میں لینے کے لیے میں نے کہا میں ادھر ہی کھڑے ہو کر, خواب میں بھی دیکھو کیسے فنٹر بنے ہوئے ہم, میں نے کہا میں ادھر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا. خواب میں فنٹر گیری دکھا رہا ہوں, میں خواب میں نے کہا ادھر ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لاشعوری طور پر اندھیرا بھی اور پھر خواب میں تو ڈر بھی جاتا ہے انسان. مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے کچھ بلائیں آ کے گر رہی ہیں, ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے, عجیب سا کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے. جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے اپنی توجہ, تاکہ میری توجہ نماز کی طرف رہے, میں نے زور سے قرات شروع کر دی. عشاء کی نماز اگر آپ انفرادن پڑھ رہے ہو تو زور سے بھی قرات کر سکتے ہو, زور سے قرات شروع کر دی. جب میں رکوع میں گیا ہوں تو پیچھے سے ایک چیز آئی ہے, زوں کرتے ہوئے میری ٹانگوں کے درمیان سے نکلنے لگی, میری ہوا اکھڑ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ, ایسا میرا دل. لیکن میں نے کہا کہ بیٹا ان شیاطین سے تم نے پھڈے بازی کی ہے تو اب لڑو طارق صاحب, اب گھبراؤ نہیں. میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں, میں نے کہا جو بھی ہے پکڑ لوں گا میں. تو جیسے ہی وہ ٹانگوں کے درمیان سے اس نے چیزیں نکلنے, میں نے پڑک کر کے پکڑا اس کو زور سے, اپنے رکوع میں ہی نماز توڑ دی میں نے اور اس کو پکڑ لیا. اس کو پکڑا تو مردہ بچہ. ٹھیک ہے نا, یہ سب تخیلاتی دنیا میں ہو رہا ہے, آپ لوگ گھبرائیں نہیں کہ یار یہ اچھا اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے. یہ سب لاشعور میں کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. اس وقت ہم زیادہ عمر بھی نہیں تھی, نہیں پہلی شادی تھی, آپ کو اندازہ لگاؤ, پہلی دفعہ شادی ہوئی تھی, کیا تجربہ تھا ہمیں پہلی دفعہ شادی سے. تو آدمی سیکھتا ہے کہ بھئی شادی کیا ہوتی ہے. تو وہ بچہ کیا تھا, مردہ اور کفن میں لپٹا ہوا. تو میں نے اور اپنے اعصاب پہ نا, پسینے تو میرے بھی خواب میں چھوٹ رہے ہیں, گھبرا میں بھی رہا ہوں. اور وہ گھبرا اس لیے رہا تھا کہ اس دن میرے پیٹ میں گیس بہت زیادہ تھی اور میں چت لیٹا ہوا تھا. جب بھی آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی آپ چت لیٹیں گے, آپ کو خواب میں چڑیلیں بھی آئیں گی, چھپکلیاں بھی آئیں گی. یہ نیچرل ہے, چاہے آپ دل کے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, چھپکلیاں بھی آئیں گی, چڑیلیں بھی آئیں گی. میں چت لیٹا ہوا تھا اور پیٹ میں میرے گیس بھری ہوئی تھی ٹھیک ٹھاک. تو ایسے میں خواب آتے ہیں اس قسم کے. تو میں جناب اس کو پکڑا ہے میں نے, تو وہ میں نے کہا والدہ کے پاس لا کے اس کو بول دو یہ تھا, یہ دیکھو ختم ہو گیا, اس کو کیا کر لے گا یہ مردہ بچہ ہمارا. والدہ میری اور گھبرا گئی. خواب میں یہ نہیں مجھے محسوس ہو رہا, کہہ رہے بھائی اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے. تو میں نے جیسے اس کو ایسے دبوچا, وہ میرے ہاتھ میں غائب ہوتے غائب ہی ہو گیا. میں نے کہا میں ہاتھ جھڑا, میں نے چلو آرام سے جا کے سو جا. پھر میری اہلیہ نے بتایا, صبح ان کو بھی خواب آیا اسی رات کو. انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا کہ وہاں سے کوئی ہم پہ چیزیں پھینک رہا ہے, اور جیسے پھینکتے پھینکتے اسی کا اپنا ہاتھ کالا ہو گیا. ٹھیک ہے نا, اور اعلان ہوا ہے کہ اس عورت کا جو یہ جادو کر رہی تھی اس کا بچہ مر گیا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ حقیقت ہے نہیں ہے, لیکن اس خواب میں اللہ نے بشارت دے دی کہ اگر بالفرض کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو ریورس گیئر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, خواب میں بعض دفعہ خوشخبری مل جاتی ہے انسان. دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ حتیٰ کہ جو کرنا چاہیے تھا نا, جو کام 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا, وہ بھی نہیں کیا ہم نے. حالانکہ یہ تو سنت عمل ہے نا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے سونا, یہ تو وہ بھی نہیں کیا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ نے بتا دیا ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراؤ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہو. اگر لگ جاتے نا آج تک مرچوں میں پڑے ہوتے. کبھی مسور کی دال آ رہی ہے, پھر بھی بعض دفعہ گھر سے بھی کبھی پرچی تعویذ نکل کوئی آیا رکھ کے چلا گیا, ہم کہتا ادھر کیوں چھپا کے رکھ رہا ہے, ادھر آ میری جیب میں رکھ دے بھائی, تو کیوں ایسے چچوری حرکتیں کر رہے ہو, پرچی لکھ کے کبھی وہاں رکھ دی کبھی وہاں رکھ دی.
ان پرچیوں کو، ان تعویذوں کو، ان ٹوپی ڈراموں کو لفٹ نہ کرایا کریں، تبھی ترقی کریں گے، ورنہ ہمیشہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہیں گے۔ اسباب اختیار کرو کسی چیز کی کامیابی کے۔ کاروبار نہیں ہے تو یہ نہ کہو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کاروبار نہیں ہے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو اور کاروبار تلاش کرو، کوشش کرو، جاب تلاش کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ۔ انگریز دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اگر وہ بھی انہی چکروں میں لگا رہتا تو ابھی وہ اوباما جب نہیں آیا، اگر اگلے سال 5 سال کے لیے جیتا تھا، پھر اگلے 5 سال کے لیے بھی جیت گیا، تو اپوزیشن کیا کہتی کہ یار پہلے 5 سال میں بھی ہم اس سے ہار گئے، اگلے میں تو کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، بولے کرایا ہوا ہے، کوشش کرو، کوشش، صدر بن گئے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ ہمیں اللہ نے کیا کہا، بھئی اللہ سے دعا مانگو، دعا کو فوکس کیا کرو۔ تو وہ بنی اسرائیل کا واقعہ میں بتا رہا تھا، بس ختم کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل غلام تھے، وہ جادو کی آواز آئی بچڑے میں سے، ہو ہا ہا، وہ معبود بنا کے اسی کی پوجا پاٹ شروع کر دی انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اٹھا کے پھینک دیا، اس بچڑے کو لفٹ ہی نہیں کرائی ذرا سی بھی۔ تو آپ بھی یہ کام کیا کریں۔ تو بات یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ شروع کریں گے کہ بنی اسرائیل جو تھے نا وہ بیچارے خاندانی نہیں تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ستایا، اور انہی کی نسل ساری یہودیوں کی ہے۔ یہ بھی جب نبی پر ایمان لائے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایمان لائے بھی ہیں کہ نہیں لائے، 2 نمبری۔ بہت سے ان میں مخلص بھی تھے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، لیکن بہت سے منافق بھی تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ جب مال غنیمت کا وقت آتا مسلمان بن جاتے، جب دیکھتے جنگ میں فتح ہوگی تو مسلمان بن جاتے، جب دیکھتے مسلمانوں کو شکست ہوگی تو کافر بن جاتے۔ یہ 2 نمبری قریش میں نہیں تھی، بنی ہاشم میں نہیں تھی، اسی قوم میں اللہ نے نبی بھیجے۔ یہ 2 نمبری یہودیوں میں تھی، اللہ نے ان سے نبوت چھین لی کہ اب تمہارے اندر نبی نہیں آئے گا، تم لوگ قوم کی قیادت کے اہل نہیں ہو۔ نبی تو اس لیے آتا ہے نا قوم کو قائد بنا کے چلا جائے، تم لوگ اہل نہیں ہو۔ قریش اگرچہ کافر ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، مگر وہ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو دنیا کا امام اور رہبر بنایا جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ان کو امام اور رہبر بنائے، وہ اس بات کے لائق اور اس بات کے قابل ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے جو اونچی قوموں میں کچھ لوگ پیدا کیے تو انہی میں حضرت مریم بھی پیدا کی ہیں۔ پچھلا پورا بیان بھی حضرت مریم کی تمہید میں گزر گیا تھا، آج بھی تمہید میں، لیکن جب فائدے کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہمیں مقصودی بات سے کیا کرنا ہے، ہمیں تو اصل فائدے کی بات ہے نا۔ تو اسی ٹاپک کو لے کے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ چلیں گے، پھر حضرت مریم پر کوشش کروں گا کچھ بات ہو جائے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جانے والی سورتوں کی ہر رکعت میں کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص میں پہلے پڑھی لی جائے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت، جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور اگر سورہ اخلاص پہلے پڑھ لی ہے تو پھر اگلی رکعت میں سورہ فلق یا سورہ ناس پڑھیں، اور اگر سورہ اخلاص سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی ہے تو پھر سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، یعنی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ باڈی بلڈنگ میں جسم کے بال صاف کروانے کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہے؟ یہ باڈی بلڈر آج کل کرتے ہیں، مگر ان سے پوچھا جائے گا کیوں کرتے ہو؟ جائز تو ہے، لیکن اس میں اگر کسی کی نیت عورت سے مشابہت ہے، آج کل جو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو گے کہتے ہیں، جو اس قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو غلط لڑکوں میں اس بے حیائی میں پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام بہت کرتے ہیں، ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان کی نیت کیا ہے؟ نسوانیت۔ جیسے عورت کا مقصد مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا، تو یہ بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے زنانہ پن بننے دکھاتے ہیں، تھوڑا سا لیڈیز پن۔ اور عورتیں بھی، جو عورت ہے نا اصل، وہ ایسے مردوں کی طرف مائل نہیں ہوتی، ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ عورت کو اللہ نے عورت بنایا تو وہ چاہتی ہے کہ مجھے مرد نظر آئے، کوئی مرد، اور مرد کو اللہ نے مرد بنایا تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کس کی طرف مائل ہوتا ہے؟ نسوانیت کی طرف۔ لیکن قیامت کی علامات ہیں کہ معاملہ الٹا چل رہا ہے، عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لباس بھی ویسی، اور مرد کیا بن رہا ہے؟ لیڈیز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو عقل ماری گئی ہے۔ نبی نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پہ جو عورت کی مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی۔ تبھی ہمارے اکابر اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ عورتوں کو زیور کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا نا تو انگریز عورتیں زیور نہیں پہنتی، بہت ہی کم، بالکل مردوں کی طرح پینٹیں شرٹیں پہن کے گھوم رہی ہوں گی، اگر بال نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لیڈیز ہے کہ جینٹس ہے، وہ تو بالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو حکیم الامہ نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی عورتیں بھی ان کو فالو کر رہی ہیں، ہندوستان میں مسلمان عورتیں ہوں یا ہندو عورتیں، ان میں زیوروں کا بڑا لباس تھا۔ جو خاندانی اونچے خاندان کی عورتیں سونے کا زیور پہنتی تھیں، وہ جو غریب عورتیں ہوتی وہ آرٹیفیشل پہنتی۔ تو مسلمان عورتوں نے انگریز عورتوں کو دیکھ دیکھ کے
زیور کم کر دیا. تو حکیم الامہ نے اس پہ لکھا ہے, تاکید کی ہے کہ عورت کو زیور کا استعمال کرنا ہے, اس کا حسن نسوانیت میں ہے, آدمی بننے میں نہیں. تو اگر کسی کی نیت بال کٹوانے سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زنانہ پن شو کرنا چاہتا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی کٹوا رہا ہے بال کے پسینہ آتا ہے, اس میں خارش ہو جاتی ہے یا صفائی رکھنا مشکل ہے تو پھر جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ نہ کریں یہ چیزیں, جیسے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا آدمی لوگ, ٹھیک ہے, اسی طرح چلتے رہیں تو یہ بہتر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.